أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب زدني علما وارزقني فهما. تیرا شکر کیوں کر ہو پروردگار، تیرا شکر کیوں کر ہو پروردگار. زبان ایک ہے اور نعمتیں بے شمار. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و معقر علماء کرام، سامنے کرسیوں پر بیٹھے بزرگان دین، پیارے ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ بھی ذکر اللہ کے تعلق سے، اور ہم علماء کرام بھی آج کے جتنے بیانات ابھی تک ہوئے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ذکر میں آتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ آج سنے، اس پر عمل کی کوشش کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے. اس زمانے میں انسان اس قدر بے راہ روی کے شکار ہے، اتنا زیادہ یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، اتنا زیادہ اندھیروں میں یہ کھو چکا ہے کہ اسے خود کا پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں، کس لیے آیا ہوں. رب نے ہماری پیدائش کا مقصد کیا بتلایا، سبب کیا بیان کیا، وہ تمام چیزیں بھلا کر گویا کہ انسانوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. نہ خود کو یاد رکھ سکے، نہ رب کریم کو یاد رکھ سکے، نہ اپنی حقیقت جان سکے، نہ اپنے وجود کا پتہ لگا سکا. بس یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنی زندگی جیسے تیسے گزار دینے ہیں بس. حالانکہ رب کریم نے ایک دستور دے دیا، ایک قانون دیا، ایک شریعت دی، اور فرمایا جس طرح تمام مخلوقات پر تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح ذمہ داری بھی دی، اسی طرح تیرے اوپر بوجھ بھی ڈالا گیا. ہر مخلوق کو میں نے سمجھنے کی کچھ طاقت تو دے دی. کوئی جانور، کوئی مخلوق سونگ کر کے کوئی چیز سمجھ لیتا ہے، کوئی دیکھ کر سمجھ لیتا ہے، کوئی احساس کر کے سمجھ لیتا ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں جو رب کریم نے فضیلت عطا فرمائی اس چیز کی کہ یہ تمام جانور بول نہیں سکتے، بیان کر نہیں سکتے کہ میں نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا. گویا کہ وہ زبان نطق سے، بولنے سے قاصر. رب نے انہیں ایسے بنا دیا، وہ بول نہیں سکتے، اپنی کیفیت بدلا نہیں سکتے. لیکن قربان جاؤ، رب العالمین نے فرما دیا الرحمن
نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کریم کا علم دیا، تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسانوں کو تخلیق دی۔ علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے بولنے کا علم بھی اسے عطا فرما دیا۔ یہ چرند پرندی جانور، یہ حشرات ارض بول نہیں سکتے، احساس تو کر لیتا ہے، اپنی کیفیت اپنے دل کی بات بتلا نہیں سکتا، لیکن انسانوں کو ہی فضیلت دی۔ فرمایا علمہ البیان، یہ انسانوں کے اندر کوئی تکلیف لگی ہو، کوئی اگر دل میں، کوئی جسم میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئی ہو، خوشی آئی ہو، اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ بولنے کی طاقت دی، بولنے کا علم سکھلا دیا۔ فرمایا علمہ البیان، یہ بڑی فضیلت رب کریم نے دی اور تمام لوگوں سے فرما دیا میں نے یہ چیز ایسی ہی نہیں دی۔ فرمایا او لوگوں فاذکرونی اذکرکم، اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے مردوں، عورتوں، امیروں، غریبوں، بیماروں، اے صحت مندوں، اے جھونپڑیوں میں رہنے والوں، اے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں، کوٹھیوں میں رہنے والوں، فاذکرونی اذکرکم، اگر تجھے یہ چاہتے ہو، اگر تمہارے یہ خیال ہے کہ رب کریم تجھے یاد رکھے، پیار مددگار نہ چھوڑے، فرمایا فاذکرونی، اے میرے بندوں مجھے یاد کیا کرو۔ میں رب کریم، میں عرش والا سی مالکی، میں بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اعلان کرتا ہوں اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا نام دنیا میں لے، میں تیرا نام تمام فرشتوں کی، اعلیٰ ترین فرشتوں میں تیرا نام ذکر کروں گا۔ اگر تجھے مجھ سے یاد کرانا ہو، اگر یہ چاہتا ہو رب کریم مجھے یوں ہی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نہ چھوڑ دے، تو یاد کر اپنے رب کریم کو۔ اور ہو کیوں نہیں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا ہو اللہ کے ذکر کے بغیر اسے اطمینان نصیب ملے۔ ایک بندے مومن، خواہ وہ مرد ہو کی عورت، اگر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، جب تک اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اور اللہ کی ذکر کرنے سے مراد قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ رب العالمین کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شے میں یاد رکھے۔ اور مائی گھر میں کام بھی کرو، کھانا بھی بنے، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے بھی کرے۔ چولہے پہ سبزی چڑھی، ترکاری چڑھی، ساگ بن رہا ہے، اپنی زبان سے ایک مائی سبحان اللہ کہتی ہے، رب کریم فرماتا ہے فائدہ اتنا ہو گیا، میں راضی، میں اس کی جنت میں باغات تیار کر رہا ہوں۔ ہاتھ کام میں پھنسا آدمی راستے میں چلا جائے، مزدوری کرتا، اپنی زبان سے بولے الحمدللہ،
یہ ذکر ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا۔ فاذکرونی جو کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لے آیا، جو مسلمان بن گیا، اسے اللہ کی ذکر کے بغیر اطمینان نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک مسلمان ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں نے، مشرکوں نے، ملحدوں نے، ناصحوں نے میرا انکار کر کے اسے دنیا میں نے اسی تمام چیزیں دے دیے، چھوڑ دیے ایسی کہ انہوں نے اعلان کیا میں رب کو مانتا نہیں، میں اللہ کو جانتا نہیں، وہ دوسرا سے انکار کرتا ہے، میں رحمان ہوں، دنیا میں تمام لوگوں کو دینے بھی قادر، دے دیتا ہوں۔ اگر تو ایک مسلمان بن کر بھی اللہ رب العالمین کا یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، کیا مجال ہے تیرے دل میں؟ تجھے بھی تمام چیزیں مل جائے گی، اگر کوئی چیز نہ ملے گی دل میں سکون نہ آئے گا۔ پھر کہتے پھر مولا میں اتنے روپے پیسے آ گئی، اتنی دولت آ گئی، اتنی کمائی آئی، اولاد نے کما کے دیا، گھر والوں نے کما کے دیا، بڑا کاروبار میرا چلتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ دل میں سکون نہیں ملتا، آرام نصیب نہیں۔ رات میں بستر پہ پڑا ہے، فکر اتنی لگی، نیند آتی نہیں، دل بھی قرار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین کی ذکر کی وجہ سے دلوں کو سکون ملا کرتا، اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بے چینیاں کیوں آتی؟ اچھا اللہ رب العالمین کا ذکر جیسے ہم نے اچھائیوں میں کر لی، اللہ کو یاد کر لی، اب ان چیزوں میں بھی یاد کر، کبھی کوئی شرابی کی اڈے میں بیٹھا ہو، تاش کے اڈوں میں بیٹھا ہوا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے، کبھی چوری کرنے کے لیے گیا، زناکاری کرنے کے لیے گیا، یکایک اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، میرا رب کریم کل قیامت میں اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا، جواب کیا دوں گا؟ اور شرابی اور شراب پیتی وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں تو دی، میں نے تمام چیزیں حلال بھی بنائے، حرام بھی کر دیے، اور میں سی جو پاکیزہ چیزیں دی وہ استعمال کرنے والا میرا پکا مومن بندہ ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی اگر سچی عبادت کرتے ہو، عبادت گزار بننا بنتے ہو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزوں میں سے پاکیزہ روزہ استعمال کیا کر۔ اچھا دل میں اطمینان کب نہیں آئے گا؟ جب کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتا ہے، اور حقیقت میں یہ بتلا دیتا ہوں اللہ کو نہیں بلایا، گویا کہ بندے نے اپنے آپ کو بھلا بیٹھا۔ کسی نے یوں کہہ دیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، گر تو کسی اور کا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن، کم از کم اپنے آپ کو یاد رکھا کر، اپنی حقیقت کو جانا کر، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، اور لوگوں اور ایمان والوں، اے مردوں عورتوں، اے بچوں جوانوں، اے دوستوں، اے بزرگوں، اے علماء کرام کی جماعت، فما بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جس نے اپنے رب کریم کو بھلا دیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
ہے کتنی بدنصیبی والی زندگی ہوگی ایسے لوگوں کی جنہوں نے رب کریم کو بھلا کر اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانے کے در پہ لگا ہوا ہے. چلو جی مارو ATM، چلو حلال حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جس طریقے سے آ جائے مالدار بنو، مالدار بنو، اسی میں تو زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. بنگلہ بنے گا، گاڑی آئے گی، اپنے من کے مطابق فلم میں اپنی زندگی گزاریں گے، کھانے بنائیں گے، اچھے اچھے آرام کریں گے. فَمَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں نہ بنو جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھلایا، اللہ کو نہ بھلایا. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ دین اسلام سے ہٹ کے بات کرنے والے تھے، یہ فاسق لوگ تھے، گالیاں بکنے والے تھے، بدزبانی کرنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، دغا دینے والے تھے. ایسی دغا بازی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں میں نے اگر تمہیں دنیا میں زندگی دی، ایمان پہ دے دیا، یہ آزمائش میری سمجھو. اگر زندگی دی، غریبی عطا کر دیا، میری آزمائش سمجھو. زندگی دی، تندرستی نہ دی، یہ بھی میری آزمائش سمجھ لو. اگر زندگی دی، تندرستی دے دی، یہ بھی آزمائش سمجھو. زندگی دے دی، میں نے تجھے جوڑا بھی لگا دیا، شادی بھی کرا دی، نکاح بھی کرا دی، اولاد نہ دی، یہ بھی میری آزمائش سمجھو. اگر میں نے تجھے اولاد دے دی، یہ بھی میری طرف سے آزمائش جانو. ہر ایک طریقے سے میری آزمائش آتی ہے اور میں آزمایا کرتا ہوں، اور بغیر آزمائے کسی کا جانا نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا بندہ کیسا ہے جب میں کبھی بھی آزمانے کے لیے اسی دولت مند بنا دیتا ہوں، بڑا مالدار بنا دیتا ہوں، بندہ مجھے بھول جاتا ہے، میری شکر گزاری نہیں کیا کرتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، بدماشیوں میں آ جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، اپنے مالوں کو حرام طریقے سے خرچ کرنے پہ آ جاتا ہے. بڑے خون پسینے کر کے مال کمائے، پونے کا سفر کیا، گجرات کا سفر کیا، کیرالہ بنگلور کا سفر کیا، دور دراز گئے، اگر ملک بھی چلے گئے، سعودیہ قطر کا بھی سفر کر لیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ مال آ جائے، مال آ جائے. حلال طریقے سے کما کر کے لایا اور خرچ کرنے کے لیے نہ جانو کہاں کہاں پہ خرچ کرے گا. اسراف میں خرچ یہ کرتا، بدماشیوں میں خرچ یہ کرتا. کتنے لوگ کو تو اگر چار دو جوڑے کپڑے پہ کام چلے گا، نہ جانے کتنے کتنے جوڑے سے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے. اسراف رب کریم کو پسند نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ فرما دیا جب یہ غریب ہوتا ہے تو بھی اللہ کو کوستا ہے کہ رب کریم نے مجھے کیوں دیکھا، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں ڈالی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسانوں کا معاملہ بڑا عجیب طرح ہے. جب میں اسے آزمانے کے لیے عزت سے نواز دیتا ہوں، سرف و قبولیت سے نواز دیتا ہوں، محلے میں جب ان کا دبدبہ چلنے لگتا ہے، جب ان کی عزت ہونے لگتی ہے، بڑے چھوٹے سارے لوگ سلام کرنے لگ جاتا ہے، سبھی کو ادب کرنے لگ جاتا ہے، جب میں اسی نعمت بھی دے دیتا ہوں، مالدار بھی ہو جایا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، وہ یہ کہنے لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے میرے رب نے عزت سے نواز دیا، میں اچھا انسان ہوں اس لیے مجھے عزت دے دیا. پیمانہ کیسے بنایا، معیار کیسے بنایا رب کے راضی ہونے کا، ناراض ہونے کا. مالدار بنا تو سمجھنے لگا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے تو مجھے مالداری بنا دیا، دولت مند بھی بنا دیا. حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب میں اسے آزماتا ہوں، عزت دے دیتا، ادب دے دیتا اور مالدار بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ بندہ کہنے لگا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے باعزت بنا دیا.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب آزمائش کی دوسری پہلو آتا ہے، جب آزمائش اسی طریقے سے آتی ہے، میں اس ایماندار نہیں بناتا، میں اس کی روزیاں کم کر دیتا ہوں، میں اس کے کاروبار کو ٹک کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر میں تھوڑی تنگی ڈال دیا کرتا ہوں، کبھی کبھی مصیبتیں بھی آنے لگ جاتی ہے، پریشانیوں میں زندگی گزرنے لگ جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو میں سب سے پہلے اس کی روزیوں میں تنگی ڈال دیتا ہوں، کمی کر دیتا ہوں، بقدری کی بھاپ بھی دیا کرتا ہوں۔ بڑا مالدار کہلانے والا بندہ نہیں ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے، روزی میں تھوڑی تنگی آ جاتی، اب اپنی زبان سے رات و دن کہتی نہیں کر سکتا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اپنی زبان سے کہنے لگتا میری رب نے میری بے عزتی کر دی۔ اب یہاں بھی کوئی دوست لگ جاتا ہے، میرا رب نے میری بے عزتی کر دی، مجھے مالدار نہیں بنایا، مجھے پریشان کر دیا، یہ مصیبت دے دی، یہ پریشانی دے دی۔ نہیں، یہ معاملہ نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام چیزیں آزمائش آیا کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اور بھی پڑھوں، اللہ رب العالمین کا فرمایا کہ انسانوں کی حالت تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو، یہ ہر دو پہلو میں کیسے ہوتا ہے۔ جب میں مالدار بنا دیتا ہوں تو کیا یہ شکر گزاری کرے، کیا مجھے یاد کرے؟ جب میں صدقے دیتا ہوں اسے، آنکھوں کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا، ہاتھ کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا، اپنے دونوں پیروں کی صحیح سالم ہونے کا پتہ نہیں لگتا، لیکن معلوم کرو اللہ والوں، دیندار لوگوں، جس کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہو اس سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہاتھ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس آنکھوں میں بینائی نہیں اس سے پوچھو بینائی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ جو آدمی زندگی میں ہو لیکن صحت مند نہ ہو اسے پوچھو صحت کی کیا قیمت ہوتی۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ یا اگر اللہ رب العالمین نے خوشحالی نعمت دے دی، اگر نعمتوں سے نواز دیا، خوشحالی زندگی میں دے دی، آرام دے دیا، رب کریم کی شکر گزار بنو، یہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنا ذکر بڑا زیادہ یاد، بڑا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تو قانون بنا دیا میں نے دنیا کے اندر، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قانون یہ اللہ رب العالمین نے اعلان دے دیا لوگوں میں۔ فرمایا سنو، لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا بھی مال تجھے میں نے عطا کر دیا اس میں شکر گزاری کرو، مجھے یاد کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تھوڑی سی تنگی میں واویلا مچانے لگے، پریشان ہونے لگے، تمام چیزیں نہیں دی، چلو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار میں جھوکنے اور نماز کی توفیق عطا کر دی، اللہ رب العالمین کا بڑا انعام ہے۔ زندگی دی اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی وبیلا نہ مچا، اگر مالداری ملی ہے رب کریم کا شکر کر، اللہ رب العالمین کو یاد کر، اور یہ سمجھ یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا دیا ہوا یہ سارا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ اولاد ہے، یہ گھر بار ہے، یہ ساری چیزیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم پریشان ہونے لگے، کفر کرنے لگے، انکار نعمت کرنے لگے، اپنے زبان حال سے، زبان قول سے، اپنے حالات سے، اپنے تمام حرکات و سکنات کے ذریعے سے، اپنی زبان سے، تو یاد رکھ لو اللہ رب العالمین کا عذاب پھر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا رب کریم نے دیکھو دیکھو جب مالدار بنا دو تو پھر یہ انسان تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتا میں سارے اپنی
عقل کی وجہ سے، اپنی طاقت وجہ سے میں کمایا ہوں، تو مجھے وراثت میں مال ملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں اپنے بندوں پہ کوئی انعام کرتا ہوں، کوئی احسان کرتا ہوں، یہ بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے، راز کرنے لگ جاتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک طرف پڑ جاتا ہے، وہ گردانی کرنے لگتا ہے، اسراف کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب وہی کوئی پریشانی آ جاتی، فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، رات و دن دعا کرنے لگتا ہے، لمبے لمبے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور کہتا ہے او مولانا میری دعا کرو، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، میں اتنا پریشان کیوں ہوں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب نعمت ملی ہو تو بھی مجھ سے دعا کر، مجھ سے مانگ، کیونکہ ایک بندہ جب مجھ سے نہیں مانگا کرتا میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں دنیا والوں کی طرح نہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایسا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں کہ اگر بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اگر بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اب تو ہم نے اپنے سے اماموں کو چھوڑ کر کے یہ سارے چیز جی دعا منگائے تو ہم منگائے، قبرستان میں دعا ہو کرائے، مسجد میں دعا ہو کرائے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ مصیبت انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر کوئی دعا اپنے اپنے طریقے سے مانگ، رب کریم سے مانگ، عالم پیمانے پر یہ مصیبت آئی اس کی بھی دعا مانگ۔ لیکن نہیں، یہ نماز پڑھ کے تو بڑا پن نکلاتا جی نمازی ہوں، نماز تو پڑھ لیا میں نے، اب تجھے پتا بھی ہے رب کریم نے نماز قبول فرمائی کہ نہیں فرمائی، یہ دعا کون کرے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ٹھیک ہے، اگر وہ چیز وہ خرچ جو آپ نے کیا اللہ نے قبول فرمایا کہ نہیں، تب کبھی کہو گے کہ نہیں کہو گے بھائی قبول کر؟ معمولی انویٹیشن کارڈ دیتا ہے آدمی، کارڈ دینے کے بعد بھی کہتا جی فلاں تاریخ کو فلاں دن یاد ضرور رکھنا، میرے گھر ضرور آ جانا، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی، کارڈ میں ساری چیزیں لکھے ہوئے، اس کے باوجود پھر تفصیل بتلانا، ایکسپلین کرنا، یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تو نے میرے راہ میں خرچ کیا اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کر، جس صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں جو نماز پڑھا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں نے جو زکات دی، یہ تمام چیزیں رب کریم نے قبول کیا کہ نہیں، کل قیامت میں میرے منہ پہ نہ مار دی جائیں یہ چیز۔ بس میں ایک آیت اور سورہ سبا کی پڑھوں اور انشاءاللہ پھر وقت ہو جائے گا۔ آپ لوگ شاید آپس میں سرگوشیاں بھی کرنے لگے، کھانے کے ڈیگ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر دھواں نکل رہا ہے، جو پریشانی ہے کہ وہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ مسلمان تو آج کھانے میں پریشان ہے، اگر اس میں دیری ہو جائے ذرا بھی برداشت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آیت پڑھتا ہوں اور اسی سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا، اگر رب کریم کو یاد کیا جائے، شکر کیا جائے، آج جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں نا، نعمت جو چھن رہی ہے ہم آپ سے، وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کریم کو بھلا ڈالے، جہاں پہ شکر ہونا چاہیے وہاں اکڑ جاتے، جہاں پہ رب کریم کا شکر ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور لوگوں میں تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، میں اپنے بندوں کو بندیوں کو مصیبت میں ڈال کر مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ نہیں کہ مجھے خوشی مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو، اللہ پر ایمان رکھو۔
اور جو بندہ عبادات میں مشغول ہوتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قدردان نہیں کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا اللہ رب العالمین تیری اعمال کی قدردانی بھی کرتا اور جانتا بھی ہے میرے بندے کس وجہ سے میری عبادت کی، کس وجہ کیا مانگنا ہے، کیا ضرورت ہے اس بندے کو، یہ تمام چیزیں رب کریم کو معلوم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية، اے دنیا والو قوم سبا کی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نشانی رکھ دی تھی، جنتان عن یمین و شمال۔ قوم سبا، اور سبا کے نام سے اس ملک کا نام بھی پڑا تھا۔ آج جسے ہم اور آپ یمن کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی رہنے والی قوم قوم سبا کہلاتی ہے، جہاں کی مالکہ اور بادشاہ جو بنی تھی بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کی تختی منگائی اور انہوں نے کے زمانے میں اسلام بھی لایا، مومن مسلمان بھی بنے، جس کی قوم کے لوگ سورج و چاند کی پوجا کرنے والی تھی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کے اندر میں نے وہ نعمتیں عطا کی تھی، بستی کے دونوں کنارے پہاڑ تھے، پہاڑ سے چشمہ نکلتا تھا، پانی بہتا تھا، میٹھا پانی کا چشمہ تھا، وہ پانی بہ کر نیچے آتا، باغات جو نیچے لگے تھے میٹھے میٹھے پھل لگا کرتے تھے، اور کبھی باغ کے پھلوں میں آج تک کیڑے نہیں لگے تھے، کبھی بھی کوئی اس پر آفت یا کوئی بھی بیماری نہیں آئی تھی، لوگ بڑے خوشحالی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ، اے لوگو، اے سبا کے لوگو، اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، لیکن ایک چیز فرما دیا، وَاشْکُرُوا لَهُ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں ملی ان نعمتوں کے بارے میں بندہ یہ خیال رکھے کہ یہ نعمت رب کریم نے مجھے اپنے انعام کے طور پر عطا کیا ہے، اور دل سے شکریہ کے ساتھ آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ تمام چیزیں بولے رب کریم کو بڑا پسند ہوتا ہے تو معمولی جملہ ہے، بڑا آسان، لیکن فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ، تیرا شہر بڑا پاکیزہ ہے، رب نے مچھروں سے، مکھیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے تیری شہر کو پاک رکھا، کوئی غلاظت نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی گندگی نہیں، بلدۃ طیبہ، تمہیں بڑا پاک شہر عطا کر دیا۔ مزید کی اور لوگوں، وَرَبٌّ غَفُورٌ، ایسا رب جو تمہیں معاف کرنے والا ہے، ایسی پروردگار جو تیری پرورش کرنے کی ساتھ ساتھ تمہیں بخشنے والا بھی ہے۔ ابھی قوم بڑی تنعم میں جی رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی شکر ادا نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں یوں آیت آتی ہے، فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان لوگوں نے اعراض کیا، اور اعراض کرنے سے مطلب جانتے ہیں اللہ کی دی ہوئی روزی کھائیں، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی، اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کا کام کریں۔ تمام چیزیں رب کریم نے عطا فرمائی، رب کی دی ہوئی روزی کھا کر پر مناتی ہوئی زمین پر بدماشیاں کرتے پھرنا، یہ ہے اعراض کرنا اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے۔ کھاتا بھی اپنے رب کا، کل بھی نہیں کھاتا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ
میں نے ان کی دونوں باغات بھی میں نے اس پر سیلاب لے آیا، پانیوں اتنا زیادہ پانی آیا، اتنا سیلاب آیا، ایسی طوفان والا پانی آیا، سارا باغ اس طوفان نے تہو بالا کر کے رکھ دیے، ختم کر دیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وہ دونوں باغ جو تھے وہ بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من صدر قلیل، کہ میں نے وہ جو باغات پھلدار تھے، میوے والے تھے، جسے یہ لوگ بیچ کر بھی کھا کر بھی بڑا سلحان رہا کرتے تھے، بڑا خوشحال رہا کرتے تھے، اب وہ باغات تبدیل ہو گئے جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں، کچھ بیریوں کے درخت رہ گئے اور معمولی بیریاں وہ بھی کھٹے اور کثیرے ہوا کرتے تھے۔ اتنے پریشان یہ قوم کیوں ہوئی؟ صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کھا کر اللہ کو یاد نہیں کی۔ تو سوچو آج مسلمان کہلانے والوں جو روزانہ اخباروں میں دیکھ کر چینلوں پہ دیکھ کر یہ پریشان ہوتے ہو، یہ مصیبت کیوں آئی، پریشانی کیوں آئی، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا اللہ رب العالمین کے دین میں رکن نہیں کی، کیسی بدمعاشی کی۔ ہم اس یہ تو دیکھ، اس لیے کسی نے کہہ دیا جب میں نے کہا الہی تم میرا حال دیکھ، جب میں نے کہا الہی تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ، جب میں نے کہا اے رب کریم یہ عذاب یہ مصیبت کیوں آئی، مجھے اتنی پریشانی کیوں آئی، میرے حال پر رحم کر، آواز آتی ہے اے میرے بندے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے میرے بندو اے میری بندیوں عذاب میں نہیں لایا ہوں، اس عذاب کے لانے کا سبب تمہارا گناہ ہے، وجہ تمہارا گناہ ہے۔ تو ہمیں رات کو چاہیے جناب شجاع صاحب نے جو عقیقے کے موقع پر اتنا بہترین پروگرام رچایا، دور دراز سے علماء کرام کو مدعو کیے، سننے سنانے کا یہ موقع دے دیا، اور الحمدللہ مزید یہ کہ دیکھ رہا ہوں ٹیک چڑھا ہوا کھانے پینے کے لیے انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ ساری چیزیں آپ کو یہ انعام کے طور پر مل رہے ہیں، رب کی روزی، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی، یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دینا، یہ بھی بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کسی غیر مسلمین مشرکوں کے یہاں کفار کے یہاں پیدا کر دیتے، پھر ذمہ داری اپنی ہوتی، سمجھو رب الہی اللہ رب العالمین کو، اللہ کی توحید کو، پھر دین اسلام قبول کرو، تو کوئی ہو پاتے، کوئی ایمان لاتا، کون نہیں آتا کیا معلوم، لیکن اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرے یا اللہ آج کی اس رات میں اتنے مختصر میں پروردگار عالم جتنے علماء کرام نے ابھی تک پرمغز بیانات دیے، یا اللہ سب سے پہلے، اور میں نے بھی جو بیان ابھی دیا، یا اللہ سب سے پہلے ہم علماء کرام کو مکمل طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی چلانے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ یا اللہ۔ اس کے بعد جتنے بھی عوام ہیں، بزرگان دین ہیں، خصوصاً نوجوانان اسلام ہیں، یا اللہ ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو الہ العالمین اچھی اور خوشگوار زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بے راہ روی سے بچا، زناکاری سے، بدکاری سے بچا کر یا اللہ ہم سب کو تیرے دین میں آ کر فرما برداری اور اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جس موقع پر، جس بچے کے عقیقے کے موقع پر یہ پروگرام رچایا گیا ہے یا اللہ، اس بچے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس محلے میں بچے ہیں، تمام بچوں کو صحت مندانہ اور صالحانہ لمبی زندگی عطا فرما، اور تمام بچوں کو حافظ و عالم و قاری بنا یا اللہ، دین کا داعی بنا، بہترین انسان بنا، صالح پرہیزگار انسان بنا یا اللہ۔ ہم سب کو دنیا میں خوشگوار اور خوشحال زندگی عطا فرما، آخرت میں الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما یا اللہ۔ اجتماعی انفرادی طور سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی مصیبت کو دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔